لمن يقتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اما بعد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اسے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، جس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، بلکہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے انسان کی جان کی اہمیت اسلام کے پاس کتنی ہے۔ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، انسان تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے۔ آسمان اور زمین بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بڑی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اتنی تمام بڑی بڑی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف، معزز، عزت والا، تکریم والا انسان بنا کر پیدا کیا، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم اسے خشکی کے راستے پر، زمین کی سواریاں اور سمندر کے کشتی کے راستے پر سواریوں کا انتظام فرمایا، اور آگے کا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے سب سے ہی افضل تمام مخلوق میں انسان کو بنایا ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اشرف، اتنا معزز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دے دیا۔ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کے قتل کے اندر گناہ میں برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے زمین میں کسی بھی ناحق جان کا قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو زندگی دی، اسے قتل ہونے سے بچایا، اسے مرنے سے بچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جو اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے قبل اسے قتل کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہونے والے قتل کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ اولاد پیدا ہو جانے کے بعد اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو پچھلے زمانے میں بھی پیدا ہونے کے بعد، چلنے پھرنے کے قابل ہونے کے بعد انہیں لے جا کر زندہ دفنا دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس لڑکی کے بارے میں سوال ہوگا جسے زندہ دفنا دیا گیا، کیوں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن افسوس آج کے ماڈرن دور میں، آج میڈیکل سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں، دنیا میں آنے تو دور، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے دنیا سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اچھے اچھے گھرانے بھی ملوث ہیں، اس کا بھی سوال ہونے والا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ اور اسی طرح ہر وہ نفس جس کا قتل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کے قتل کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔
سوائے حق کے ساتھ حق کی تفسیر میں محدثین نے احادیث کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں حق کی تفسیر یہ کی ہے کہ 3 ایسے حق ہیں جن کی بنیاد پر کوئی اسلامی حکومت کوئی شخص انفرادی انڈیویجول اپنے طور پر کسی کا قتل نہیں کر سکتا ہے. اسلامی حکومت ہو, جرم ثابت ہو, اس نے کسی کا قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. دوسرا, اگر وہ شخص شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے تو اسے پتھروں سے مار کر قتل کیا جائے گا. تیسرا, وہ دین اسلام میں تھا, اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو تو اسے قتل کیا جائے گا. لیکن یہ قتل کرنے والا کوئی انڈیویجول اپنے طور پر قتل نہیں کر سکتا ہے. اسلامی حکومت ہوگی, قاضی ہوگا, فیصلہ صادر ہوگا, اس کے بعد اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کر کسی بھی شخص کو, یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی شخص یہ کہ میرے یہ باپ کا قاتل ہے میں خود اسے ڈائریکٹ قتل کر دوں, کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ قاتل کا بدلہ خود اپنے ہاتھ میں لے لے. نہیں, ہرگز اس بات کی اجازت نہیں گئی. اور اسی طرح یہاں تک کہ یہ تو مسلمان, یہ تو ایک جنہوں اللہ تعالیٰ نے جن کے قتل کو حرام قرار دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مومن کے قتل کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو ایک مومن کی بات ہوئی. اس سے ہٹ کر اگر بات کریں غیر مسلم جو اسلام میں نہیں ہے, اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے, لیکن مسلم حکومت میں رہتا بستا ہے, مسلم حکومت کو ٹیکس پے کرتا ہے, ایسے شخص کو وہ جو ذمہ ہے اسے اگر کوئی شخص قتل کر دے اسے جنت کی خوشبو سے محروم کرنے کی دھمکی دی گئی. کہا کہ اگر کوئی شخص کسی ذمہ کو جو کہ پیسہ دے کر مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہے, اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دے تو وہ قتل کرنے والا مسلمان جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا, یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ انسان کو انسان کی قدر بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدود, یہ حرام کا حکم نازل فرمایا تاکہ ہر انسان اپنے دوسرے انسانوں کی حفاظت کرے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم آپس میں ایک دوسرے کا قتال نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کا قتال نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے مسلمانوں, تم پر تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی عزتیں حرام ہے, ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے, ایک دوسرے کا مال چھیننا, اس کو مال کو ہڑپ لینا حرام ہے. اسی طرح جیسے حج کا یہ دن حرمت والا دن ہے, یہ حجۃ الوداع یہ مہینہ جو ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, اسی طرح ایک مسلمان کی ایک دوسرے پر حرمت ہے. اور یہ شہر مکہ جیسا حرمت والا ہے, اسی طرح ایک مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے, اس کے جان کی حفاظت کرنا ہے, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, وہاں اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا, پوچھے گا تم نے کیا کیا اعمال کیے. آگے آپ نے کہا دیکھو خبردار میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا کر کافر نہ بن جانا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے قتل کو کفر سے تعبیر کیا. کہا کہ کوئی مومن کسی مومن کا قتل کرے تو وہ قتل کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ایک مومن کا قتل دوسرے مومن پر حرام ہے. آج ہمارے پاس قتل بہت عام ہو چکا ہے, اگرچہ کہ اصل موضوع میرا قتل نہیں ہے, انسانی جان کی اہمیت بتانا میرا مقصد ہے. آج کا ٹاپک اس سے قبل قتل کے بارے میں اسی مسجد میں خطبہ ہو چکا ہے, لیکن جان کی اہمیت جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہے. آج لوگوں کے پاس ایک دوسرے کی جان کوئی اس کی قیمت نہیں ہے,
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس خود اپنی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے، خود اپنی جان کی اہمیت نہیں ہے، اپنی جان کے ساتھ وہ بے پرواہی اور بالکل بے اعتنائی برتتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو۔ آج ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر واپس آنے تک کا بھروسہ نہیں رہتا ہے، اس بنیاد پر کہ کب کہاں کون سا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ آج میرا موضوع خاص طور پر روڈ ایکسیڈنٹس کے تعلق سے ہے، جہاں انسان کی جان کی قیمت پانی سے بھی زیادہ اس کا خون سستا ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھتے جائیں، ہم ہمارے ملک کی اگر بات کریں، ویسے تو ابھی حالیہ چند دن قبل مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے وہ معتمرین، ہمارے ہی شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تقریباً 42 جو مسافرین تھے جو مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ان کا وقت آ چکا تھا، ان کا وقت آ چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ موت ان کے مقدر میں لکھ رکھی تھی، ان کی وہ موت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا المناک واقعہ تھا، بڑا کربناک منظر تھا، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ دل کو تسلی دے سکتے تھے۔ کتنے خاندان اجڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے ماں باپ پریشان ہیں جن کی اولاد چلی گئی، کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی، کتنے بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا ہو گئے۔ بڑا ہی المناک واقعہ، بڑا ہی کربناک واقعہ، نہ صرف شہر حیدرآباد کو بلکہ پوری دنیا میں اس نے کوہرام مچا دی کہ ایسا واقعہ جس کی وجہ سے یہ اچھے لوگ جو اللہ کے گھر کو عبادت کے غرض سے گئے، عبادت کر کے واپس ہوتے ہوئے ان کا وقت آ چکا اور وہ ایک حادثے کا، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ہمارے ملک کی بات کریں، وہ ملک جہاں انسان کی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، وہ ملک جہاں پر انسان کی جان کی حفاظت ہے، وہاں قدم قدم پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، قدم قدم پر انسان کی جان کی حفاظت کے لیے بڑے بھاری جرمانے لگائے گئے ہیں۔ اوور سپیڈ پر اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان بچ کر نکل جائے، لیکن اس کے باوجود جو مقدر میں تھا وہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ہماری بات کریں، ہم اپنی بات کریں تو ہم کتنا گاڑیاں بھگاتے ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ڈرگس استعمال کرتے ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے فون دیکھ کر گاڑی چلاتے ہیں، خود کی جان دوسروں کی جان دونوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گاڑی ہمارے ہاتھ میں، بھگانا ہمیں آتا ہے، بڑی تیز بھگاتے ہیں، بہت سپیڈ چلاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مارے ہواؤں کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ سیکنڈوں میں ہمارے نوجوان تو ایسے ہیں جو بائک چلاتے ہیں، ایسے کٹ مارتے ہیں جیسے کار والا ان کا غلام ہے، بڑی گاڑی والا ان کا غلام ہے۔ یہ کٹ ماریں گے تو اسے بریک مارنا ضروری ہے، خود بریک نہیں ماریں گے چاہے ان کی زندگی کو بریک لگ جائے، چاہے ان کے ماں باپ پریشان ہو جائیں، چاہے ان کے بچے یتیم ہو جائیں، چاہے ان کی بیوی بیوہ ہو جائے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سڑک پر نکلتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں کہ بس یہ سڑک ہمارے ہی خاندان کی وراثت میں آئی ہے اور ہم جیسے چاہیں چلائیں، جیسے چاہے بھگائیں، جیسے چاہے جس کا چاہے جو نقصان ہو جائے، یہاں تک کہ خود کی بھی جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے۔ اور لوگ تو گاڑیوں پر لکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ از انسپیکٹڈ، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، انجوائے ایوری مومنٹ آف یور لائف۔ ہاں انجوائے کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، کیا ہے لا ضرر ولا ضرار۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھایا ہے، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ آپ بھگائیں گے تو آپ کا نقصان تو یقیناً ہوگا، آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ بھگا رہے ہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے، لیکن دوسروں کا نقصان کیوں؟ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ ان کا نقصان کیوں؟ کیا ان کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ ان کے جان کی قدر و قیمت نہیں ہے؟ کتنے نوجوان ہیں جو آج گاڑی چلاتے ہوئے فون، ریلز، واٹس ایپ چیٹنگ، فیس بک، انسٹاگرام اور ریلز بناتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں، جنون سوار ہو چکا ہے، خود کی جان اور دوسروں کی جان دونوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، دونوں کے ہلاکت کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، ایک مومن کے جان کی قدر و قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اس پر ایک مومن کو اگر قتل کر دے تو کیا کہا گیا؟ اس پر وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ کیوں اتنی بڑی سزا؟ ایک مومن کو قتل
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کے قتل میں ساری دنیا کے انسان، ساری انسانیت اگر شریک ہو جائے. آج آپ دیکھتے ہیں جنگوں کا دورہ ہے، ہر کنٹری اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑ رہی ہے اور بموں کے ذریعے سے، میزائلز کے ذریعے سے اپنی برتری ثابت کرنے میں ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور تھرڈ ورلڈ وار کی پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ مارنے والوں سے زیادہ بچانے والا ہے. لیکن جو پلان یہ کیے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ سارے کے سارے مل کر ایک مسلمان کو مارنا چاہتے ہیں. چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ سوڈان کا معاملہ ہو، چاہے وہ اس سے پہلے سیریا کا معاملہ تھا، چاہے اس سے قبل لیبیا کا معاملہ تھا. جہاں جہاں بھی قتل ہوا وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو. اور یاد رکھیں ایک اور بات ہی بات میں ابھی حالیہ دنوں دلی میں فساد ہوا، بم بلاسٹ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بات آئی کہ مسلمانوں نے اس کو جو نا خود کا سوسائڈ بم بنا کر مسلمانوں کے ذریعے سے یا یہ کہ اپنا بدلہ لینے کے نام پر، یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کے ٹھیکیدار جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور مسلمانوں کے آج جو حالات یہاں چل رہے ہیں انہیں مزید پریشان کرنا، ان کے لیے مزید پابندیاں عائد کرانے کے یہ ذمہ دار بن رہے ہیں. اگرچہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن جان لے اسلام میں کسی ایک شخص کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے برابر جرم قرار دیا گیا. جب جان بوجھ کر قتل نہیں کرنا ہے، انجانے میں قتل نہیں کرنا ہے، تو یہ گاڑیاں بھگا کر قتل کرنا، خود قتل ہونا، دوسروں کی ہلاکت کا سبب بننا، لا ضرر ولا ضرار. اب اس معاملے میں جو لوگ عام طور پر سوالات بہت آئے حالیہ مدینے کے ان معتمرین کے بارے میں جو وفات پا گئے اور شاید آج ان کی تدفین بھی ہو بقیع کے اندر، بقیع الغرقد کے اندر، لیکن کیا ان کے بارے میں بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر. بعض عصبیت والے لوگ یا اندھ بھکت لوگ انہوں نے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان پر الٹا تانے کسے اور انہیں نعوذ باللہ غیر غلط باتیں ان کے بارے میں کہی. اور کچھ ہمارے مسلمان ہیں جو اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے فیک اے آئی سے جنریٹڈ ویڈیوز اور فوٹوز وائرل کر کے خوب ٹی آر پی کمائی، خوب اپنے چینل پہ جو لائکس اور فالوورز بڑھا لی. وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ اٹھا کیا وہ شہید ہیں؟ کیا اس طرح روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے جانے والے شہید ہیں؟ مرنے والے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا تھا. شراب پی کر گاڑی چلانے والا وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے. شراب پی کر گاڑی چلانے والا، ڈرگس کا استعمال کرنے والا، فون دیکھ کر گاڑی چلانے والا، اوور اسپیڈ بھگانے والا اگر وہ مارا جائے وہ شہید نہیں کہلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جان بوجھ کر خود ہلاک ہو رہا ہے اور دوسروں کی ہلاکت کا ذمہ دار بن رہا ہے. ویسے تو ہمارے ملک میں اور بالخصوص ہمارے اسٹیٹ میں روزانہ ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو ہی رہا ہے، روزانہ ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو ہی رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، روزانہ کوئی کبھی آر ٹی سی بس، کبھی پرائیویٹ بس، کبھی جو ہے نا کچھ ڈیلی ایک بس کا حادثہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے. اللہ حفاظت کرے. ان تمام کے کئی ایک ریزن ہوتے ہیں، اس میں بنیادی ریزن ہے شراب کا استعمال اور دوسرا بہت بڑا ریزن ہے فون کا استعمال. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آج ہمارے پاس جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں. جان کی اہمیت نہیں جانتے ہیں اور اس وجہ سے ایک دوسرے کی جان کو ہلاکت میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جو اس طرح مر جائیں، وفات پا جائے، تو کیا انہیں شہید کہا جائے گا؟ اور شہید ہے کون کون؟ اور شہید کا مقام کیا ہے؟ اور شہادت ملنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ آئیے اس پر مختصر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ شہید تین طرح کے ہوتے ہیں. شہید تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں اسے شہید کا مرتبہ ملے گا. دوسرا ہے صرف دنیا میں لوگ اسے شہید کہیں گے. تیسرا ہے آخرت میں شہید کہیں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا شخص جو دنیا میں بھی شہید اور آخرت میں بھی شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، کوئی شخص ریاکاری کے لیے قتال کرتا ہے، کوئی شخص عہدہ اور منصب اور ایک پوزیشن حاصل کرنے کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کر
رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرے, اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کے ڈیفنس میں قتال کرے, اسلام پر حملہ ہو تو اسلام کی حفاظت کے خاطر, اپنی دین کی حفاظت کی خاطر, تو وہ شخص فی سبیل اللہ میں لڑنے والا ہے, اس کا مقام اور مرتبہ آگے آئے گا. دوسرا شخص جو لڑا تو تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جا کر, لیکن اس کا مقصد آخرت میں جنت حاصل کرنا نہیں تھا, وہ دنیا میں شہید کہلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلوائی جائے گی. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو جنگ میں گیا تھا, اپنی جان مال سب کچھ لگا کر شہید ہو گیا تھا, لوگوں نے اسے شہید کہہ دیا تھا, اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. پوچھا جائے گا کیوں, تو کہا کہ یہ شخص دنیا میں اس لیے قتال کیا تھا تاکہ لوگ اس کے بہادری کے چرچے لوگوں کے سامنے ذکر کریں اور اسے شہید کہیں. اسے دنیا میں شہید کہہ دیا گیا, یہ ریاکاری کے لیے لڑ رہا تھا, وہ دنیا کا ہی شہید ہے, آخرت میں اسے شہادت کا کوئی مقام اور انعام نہیں ملے گا. اسی طرح ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے, مال غنیمت آیا تھا, تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے اس میں سے ایک چادر نکال لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کے قتل کی خبر پہنچتی ہے. وہاں بیٹھے موجود صحابہ کہتے ہیں یہ کتنا بہترین صحابی ہے جو جنگ میں جا کر قتال کر کے شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, یہ شہید نہیں ہے, اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرایا تھا, وہ چادر اس پر جہنم کی آگ کی شعلے بھڑکا رہی ہے. تو دنیا میں شہید کہلایا لیکن آخرت میں شہید نہیں ہوگا. آخرت کا شہید کون ہے؟ جو شہادت لڑتے ہوئے نہیں ملی تھی بلکہ دیگر مراتب ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا تھا. وہ لوگ جو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں علم حاصل کرتے ہوئے وفات پا گیا, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا تھا, جنگ لڑ رہا تھا لیکن قتال نہیں ہوا بلکہ وہ خود بستر پر مر گیا. اور اسی طرح ومن مات فی الطاعون, طاعون ایسی بیماری جو ایسے ایکسٹریم لیول پر پھیل جائے کہ جس کا علاج ناممکن ہو, جیسا کہ کورونا کے درمیان ہم نے دیکھا لاکھوں لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باقی زندگی عطا کی ہے تاکہ اس کی عبادت میں لگائیں, ورنہ ہر گھر میں ہر خاندان میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اس طاعون کی بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن مات فی الطاعون ومن مات فی البطن, پیٹ کے درد سے جو مر جائے, پیٹ کی تکلیف سے جو مر جائے. اسی طرح وہ حاملہ خاتون جو بچے کو جنم دے کر یا بچے کی جنم دینے سے پہلے وفات پا جائے وہ شہید ہے. ومن مات ومن قتل دون مالہ, اب اس کا کسی کا مال چھینا جا رہا ہو, وہ مال کی حفاظت اور اپنے مال کو بچانے کے لیے وہ جا رہا تھا, اسے قتل کر دیا گیا. یا پھر جس کی عزت پر حملہ کیا جائے, وہ اپنی عزت کو بچانے جا رہا تھا, اس کو قتل کر دیا گیا. جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا چاہ رہا تھا, اس کے گھر والوں کو قتل کیا جا رہا تھا, وہ گھر والوں کی جان بچانے گیا, اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے دین پر حملہ کیا گیا, دین اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا, دین کی خاطر اس نے اپنی جان گنوا لی, وہ شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن سری عن دابۃ, جو اپنی سواری سے پھسل کر گر جائے, سواری سے پھسل کر گر جائے. اس زمانے میں سواری گھوڑا ہوتا تھا, گدھا ہوتا تھا, خچر ہوتا تھا, اونٹ ہوا کرتا تھا. اس سے اگر کوئی گر جائے اور وہ کچل دے یا وہ گرنے سے ہی مر جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہو شہید, وہ شہید ہے. آج کی سواریاں بدل چکی ہیں. آج جو چاہے وہ خشکی کی سواریاں, چاہے بائک ہو, کار ہو, بس ہو, ٹرین ہو یا فلائٹ ہو یا سمندر کی کشتی ہو, جہاں بھی انسان آج سفر کر رہا ہے مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں, مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں. کبھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, کبھی آگ لگ جاتی ہے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کریشر کی گاڑی سے. کتنے لوگ ہمارے اس شہر میں وقار آباد کے پاس ایک بڑی تعداد میں وہاں بھی جو نا مارے جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام شہید کے حکم میں آئیں گے, لیکن آگے بتاؤں گا میں اس کے لیے کیا شرط ہے, کیا کنڈیشن ہے تاکہ شہید کہنے کے اصل حقدار کون ہے. یہ تو ہو گیا سواری کے سلسلے میں. اسی طرح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غریق, پانی میں ڈوب کر مرنے والا, ڈوب کر مرنے والا, خودکشی کرنے والا نہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں, ڈوب کر مرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈوب بھی جاتے ہیں, وہ نہیں. جل کر مرنے والا, جو جل گیا, جلا دیا گیا, خود سے جلا لیا نہیں
بلکہ وہ جل گیا یا جلا دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الہدم، جو کسی وزنی چیز کے نیچے آ کر دب کر مر جائے، کوئی وزنی چیز، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ بلڈنگ ہو، چاہے کوئی بھی وزنی چیز جو اس کے اوپر گر جائے اور اس کے نیچے آ کر وہ دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن لَدَغَتْهُ الْحَيَّةُ وَالْأَقْرَبُ، جسے سانپ اور بچھو ڈس دے، جسے کوئی زمینی جانور ڈنک مار دے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے، تو یہ سب کے سب شہید کے حکم میں آئیں گے۔ لیکن شرط ہے، شرط کیا ہے؟ وہ ان تکون فی طاعت، یہ سفر کرنے والے، یہ سمندر میں جانے والے، یہ گھروں کے اندر رہنے والے، گھر کی دیوار کے نیچے آ کر مرنے والے، شارٹ سرکٹ کے ذریعے سے مرنے والے، کسی بھی طریقے سے جو ناگہانی موت، ایکسیڈنٹ جو ہو رہا ہے، ان حالات میں مرنے والوں کا اعتبار ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ ان کے اعمال اللہ کی اطاعت میں تھے، ان کی زندگی اللہ کی اطاعت میں تھی، تو وہ نیک لوگ اللہ کے پاس شہید قرار دیے جائیں گے۔ وہ نیک لوگ، کوئی آدمی کوئی برے مقصد سے سفر کر رہا تھا، برائی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جل کر مر گیا، وہ دب کر مر گیا، وہ شہید نہیں کہلائے گا، وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ کوئی مال چوری کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے اسے پکڑا گیا یا شوٹ کیا گیا تو وہ اس کا قتل شہادت نہیں کہلایا جائے گا۔ ایسے وہ تمام جو نافرمانی میں قتل ہو، وہ قتل ہونے والے لوگ شہید نہیں کہلائیں گے، بلکہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ سے مراد جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں لگی رہی ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا بنیادی چیز یا بنیادی شرط، وہ توحید پر قائم تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ شہادت کا وہ مقام پائیں گے۔ شہادت کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بڑا نام شہید ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مراد یہ ہے کہ یہاں شہید کو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا لقب دیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مرنے والوں کو مردہ نہیں قرار دیا، بلکہ ان کی برزخی زندگی میں انہیں زندہ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جن کا قتل ہو جائے، جو ہلاک ہو جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا یرزقون، انہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو انعامات انہیں نوازتا ہے، جو اللہ تعالیٰ انہیں اعزاز عطا کرتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے لَوَدِدْتُ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جاؤں اور میں قتال کروں، لوگ مجھے قتل کر دے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر میرا قتال ہو جائے، پھر مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے، پھر میرا قتال ہو جائے، تاکہ وہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو عطا کرنے والا ہے وہ مقام میں پا سکوں۔ وہ مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مقدر کر دیا ہے، ان کی موت کے وقت ہی انہیں جنت دکھا دی جائے گی، جنت میں ان کا مقام بتا دیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، قبر کے عذاب سے بچنے کی انہیں خوشخبری سنا دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فزع الاکبر، جو محشر کے دن کا خوف ہوگا، اس خوف سے انہیں امن عطا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا، جنت میں داخلے کے بعد حوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح کروا دے گا۔ ان تمام سے پہلے برزخ کی زندگی میں جو رزق دینے کی بات کی گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہر ایک قسم کے پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ڈال دے گا، وہ ہر ایک قسم کے پرندے عرش کے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ادھر سے ادھر گھومتے پھریں گے، وہ روزی کھاتے رہیں گے۔ ان کی روزی کیا ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے سر پر تاج بھی رکھ دے گا۔ تو یہ شہادت کا مقام
کیا ہر شہید جو کہا گیا جیسے کہ پیٹ کے درد سے مرنے والا اور جل کر مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، یہ تمام کے تمام بھی شہید کہلائیں گے، لیکن ان کا وہ مقام نہیں ہوگا۔ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لکھ دے گا، لیکن مرتبے کے اعتبار سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے اپنی جان کو لگا دے گا وہ سب سے افضل شہید کہلائے گا، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ البتہ جو دیگر شہید ہیں جو جل کر، ڈوب کر یا پیٹ کے درد سے مختلف جو 15 تقریباً جو شہادت کی قسمیں بتائی گئی، وہ تمام شہیدوں کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ شہادت کا مقام پانے کے سلسلے میں ہر آدمی کے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق قلب بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی، اگر بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کا مقام سوال کرے گا، اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کے مقام تک پہنچا دے گا، اگرچہ کہ وہ بستر پر ہی وفات پا جائے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ جس طریقے سے ان کے حادثات کی موت ہوئی اور اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شہید کہلائیں گے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ بس یہ ہے کہ وہ زندگی میں توحید پر قائم رہے ہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو، بندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی نافرمانیوں سے، ہر طرح کے برے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی اور دوسروں کی جان کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کی جان کی حفاظت اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔